بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اردو زبان کے معروف شاعر، انتہائی نفیس شخصیت طارق بٹ صاحب موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اور اسی بہانے ہم ان کے فن، ان کے فکر اور ان کی زندگی کے بارے میں ان سے کچھ سوالات کریں گے تاکہ میں اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکیں. طارق بٹ صاحب خوش آمدید. شکریہ سر، بہت بہت نوازش. طارق بٹ صاحب، میں سب سے پہلے تو اس طرف ہم بات شروع کرنے کے لیے اس طرف آئیں گے کہ آپ کا بنیادی طور پہ شعبہ جو تھا وہ تو کیمسٹری ہے جی. اور آپ کا زیادہ عرصہ ملک سے باہر گزرا. جی، کم و بیش تقریباً 26-27 سال 26-27 سال آپ ملک سعودی سے عرب باہر میں رہے. جہاں میں کام کرتا رہا. اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کا جو ادبی سفر ہے اس کے حوالے سے کہ کب آغاز ہوا اور کیا کیا محرکات تھے، کون کون سی ایسی شخصیات تھیں جن کا واضح رول ہم اس میں بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میں کہ مطلب کیا شوق تھا، پڑھنے کا شوق رہا ہے ہمیشہ ادب کو، کیونکہ بچپن سے جب دوسری تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو بچوں کا رسالہ والد صاحب نے لگا دیا تھا تو تھا. اب تھوڑا بہت اندرونی ذوق تو ہوتا ہی ہوگا کہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ پڑھا اردو کو، میں نے شاعری کو پسند کیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر شوق سے رسالے بھی خریدتے رہے، دیکھتے رہے، پڑھتے رہے. لکھنا لکھانا تو بہت بعد میں شروع، کالج کے زمانے میں شاید تھوڑا بہت لکھنے کی کوشش کی، جو کہ اسی کو سمجھتے تھے بڑی چیز ہے، اور وہ ہم ایک کے بعد دوسری ڈائری میں اس کو ہر سال اتارتے رہتے تھے. وہ بہت بعد میں جا کے پتہ لگا، بعد شاید 90s میں جا کے، یعنی 40 کی ایج میں جا کے پتہ لگا کہ وہ تو صاحب سارا بے وزن ہے. اچھا. ہاں اس کا بھی ہے کہ وہ عجیب غریب صالحات ہے. وہ اصل میں یہ سعودی عرب میں یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں میں لکھا کرتا تھا، آزاد نظمیں، اس طرح کی چیزیں. تو میں نے اپنے دوستوں کو سنائی بھی، تو کہنے لگے ہمارے وہ بزم اقبال ہے، اس میں چلیں مشاعرہ ہوگا، لے چلیں گے آپ کو، ہوٹل میں ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست سے طفیل ڈار صاحب، اور ایک طرح انتقال ہو گیا ان کو، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. آمین. تو وہ ہمیں گھسیٹ کے لے گئے. تو وہاں پر خیر وہ پڑھا تو نہیں، میں نے سنا. تو وہاں پر یونس اعجاز صاحب ہوا کرتے تھے، سید یونس اعجاز صاحب، انہوں نے ایک بزم اقبال بنائی ہوئی تھی، اور وہی مطلب انہوں نے کوششوں سے بعد میں وہ رائٹر پاکستان رائٹرز فورمز کے نام سے بھی وہاں انہوں نے ادارہ بنایا، اس میں اس کے صدر بنے. اور تو وہ بیچارے بہت محنت کی ان لوگوں نے، سٹی سٹی لے جانا لوگوں کو، زبردستی شاعر بنایا کہا جائے تو انہی کی وجہ سے بہت سے لوگ شاعر بنے. تو خیر جراثیم تو تھے ہی، پڑھتے بھی تھے اور تو لکھتے بھی تھے. تو انہی کی محفل میں ایک آدھ مرتبہ جو شعر سنایا، تو وہاں جو تھے ایک صاحب قسیم صاحب مرحوم تھے، شاعر تھے، آرام کو بھی کام کرتے تھے. تو انہوں نے سنا، معنی خیز نظروں سے دیکھا، انہوں نے کہنے لگے کھینچ کے لمحہ کے بدن کی کر رہا نے. اچھا. مطلب کوئی میں سے ایک آدھ لفظ کچھ تھا، تو کہنے لگا ہو جائے گا ٹھیک، ہو جائے گا ٹھیک، کوئی نہیں. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کیا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ فاعلتن فاعلن کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو پلے نہیں پڑتی. تو پھر میں نے سیریسلی پڑھنا شروع کیا، تو تھوڑا بہت سیکھا، کتاب سے مدد لی. تو کچھ وہاں پر یہ ہمارے ہندوستان سے ذکر صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے، پروفیسر صاحب تھے. تو وہ بالکل ہمیشہ تک میں ہر بہت بڑا نام ہے اردو شاعری میں. ہاں وہ کہنا چاہیے کہ وہ باہر اس زمانے کے لحاظ سے، پرانے بزرگوں کے لحاظ سے ہر فن مولت میوزک میں ان کی دسترس تھی. اچھا. ہاں ان کے خیر خاندانی مراسم میں تو خود شاید پڑھ پوتے ہوتے تھے شاید مولانا اسماعیل میرے، ٹھیک ہے. اچھا. تو ان کی فیملی سے، ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں، حبیب صدیقی صاحب. حبیب رحمان صدیقی صاحب. تو وہ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور یہ میری کچھ فصلیں دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تو استاد شاگردی کرتا نہیں، بغیر آپ ہمارے دوست ہیں، آئیے اور مطلب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، مطالعہ جاری رکھیے، مطالعہ ضروری ہے. تو بس پھر آہستہ آہستہ وہ ہوتا یہ کہ مجھے چونکہ ذات ایک تو میں شروع میں ہی آ گیا، وہاں کو کام کرنا پڑا، سعودی عرب چلے گئے. تو پھر یہ کہ کراچی میں بھی سوائے شاید ینگ ایج میں شبنم رومانی صاحب کی محفلوں میں، وہ ان کا حلقہ ارباب ذوق ایسے نام سے یا اہل قلم ایسے نام سے کچھ تھا، اس میں وہ ہوتا تھا. تو ایک دو دوست لے جاتے تھے، تو سننے کو ملتا تھا، لوگوں کو دیکھا. اس کے بعد ملنا جلانا کوئی بھی تھا ہی نہیں.
تو یہ وہاں سے 90s میں آفٹر ایج آف 40 ہے نا کہیں کہ سنجیدگی سے اس کو لیا تو لکھنے لگانا شروع کیا. تو پھر اللہ نے دی ہمت تو سمجھ میں آ گئی بات تو کرتے چلے گئے بس. ذکا صدیقی صاحب کا ہم نے بہت ذکر سنا تھا ادبی حلقوں میں، ادبی مقالوں میں، اور ان سے جو غائبانہ باقاعدہ تعارف ہوا وہ آپ اور اقبال احمد قمر صاحب کے حوالے سے ہوا. اور پھر آپ نے ان کا کلیات جب شائع کیا تو وہ کلیات کی کاپی مجھے بھیجی جی. اور اس کلیات کو پڑھ کے احساس ہوا کہ وہ کس پائے کے شاعر ہیں، بہت عمدہ. اصل میں تھے تو بہت اعلیٰ عالم تھے وہ، مگر یہ کہ وہ بلکہ ڈسکرائز زیادہ کرتے تھے پوئٹری شاعری کرنے والوں کو. اچھا. بعض جگہ کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بعض جگہ ایسے مطلب بہیو کرتے تھے کہ ہم توبہ کر کے اٹھتا تھا اب نہیں کہنا شعر، اچھا. اب آنا نہیں ہے سنانا نہیں. تو وہ یہ چیز تھی اصل میں. ہر پھر وہی بات ہو جاتی کیونکہ میں تو ایز اے استاد ان کو ٹریٹ کرتا ہوں کہ ان سے ہی ہم نے سیکھا، چاہے وہ ہمیں مانتے ہوں نہ مانتے ہوں دوست. تو کبھی انہوں نے کوئی مصرع بنا کے نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، پڑھو دیکھو سوچو یہ کہتے تھے وہ. تو وہ تھے تو بہت بڑے عالم، مگر انہوں نے اصل میں کہنا چاہیے کہ وہ جو ڈیزرو جو دینا چاہیے تھا ان کو وہ دے نہیں سکے وہ سب کچھ، کیونکہ اتنے بڑے عالم تھے ہم توقع کرتے تھے زیادہ کی، مگر وہ شاید حالات تھے کیا تھے وہ مطلب ہے کہ اتنا کچھ لکھ نہیں سکے. شاید پوئٹری بھی مطلب انہوں نے کلیات بھی مختصر ہی ہے ان کا. ہاں کم کہتے تھے. اور وہ ایک زمانے میں اصل میں تو ان کی سسٹر میں آپ کو کبھی مضمون بھیجوں گا. ابھی 13 جون ان کی وہ ڈیٹ وہ ہے وفات کا دن ہے. میں سوچا تھا وہ ان کے ایک رسالے میں ان کے مضمون ان کے سسٹر نے بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی لکھے اپنے بھائی کے اوپر، اور شاید اقبال قمر کا تو اس کتاب میں ہی ہوگا. تو بڑا اچھا لباچہ لکھا ہوا انہوں نے. تو وہ میں دوں گا تو معلوم ہوگا کہ کیسے صاحب علم تھے وہ آدمی تھے. میں نے ان کا کلیات میرے مطالعے میں رہا ہے، اور مختصر ہونے کے باوجود اس میں جو میں نے شعروں کا انتخاب کیا وہ یقین جانیے بڑے ضخیم کلیات جن لوگوں کے ہیں ان سے زیادہ اشعار ان کے ہاں برآمد ہوئے، کہ ان کے ہاں اشعار میں پختگی کا پہلو جو ہے وہ بہت عمدہ ہے. کیسا نہ ہو گھر میں وہ اپنا واقعہ جو سناتے ہیں. خود ان کی پہلی کتاب اگر آپ نے دیکھی ہو جو کہ شاید نعمان منظور نے چھاپی تھی، وہی لے کر آیا تھا یہاں پر، جو پہلا جو تھا نا کتاب ان کی چھپی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا. تو وہ خیر وہ نعمان منظور نے مطلب ہے کہ اس کو کیا تھا پرنٹ لے کر آیا. تو پرنٹ خیر جیسا بھی تھا اس وقت اس لحاظ سے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے اس نے کیا تھا. تو اس میں انہوں نے اپنے لکھا ہے کہ کیسے. تو والد صاحب ان کے خود عالم تھے اور پھر فارسی پڑھانے والے اور سب کچھ کرنے والے. تو وہ گرمیوں کے دوپہروں میں کہتے تھے کہ ہمیں بند کر دیا جاتا تھا اس لائبریری میں پردے گرا کے، تو ہم وہ سارا دن وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے، چھٹیاں گزارتے تھے. تو ایسے صاحب علم تھے اور گھر کا ماحول بھی ایسا. والد صاحب بھی پوئٹری کرتے تھے، بھائی بھی یہ لوگ. تو اور والد صاحب بھی غزلیں خود پڑھنا وہ خود نہیں پڑھتے، تو سیکھا انہوں نے. اور وہ مشاعرے پڑھتے رہے پورے انڈیا میں جا کے. وہ پھر وہ کہ فارسی کے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے وہاں پر رضا کالج رامپور میں، فارسی کے پروفیسر تھے. پھر بعد میں وہ سب چھوڑ چھاڑ گئے یہاں پر سعودی عرب میں ملازمت کرتے رہے ایز اے سیکرٹری. مگر صاحب علم آدمی تھے، پرانے زمانے کے بزرگوں کی طرح موسیقی بھی جاننا، ساز بجا بھی لیتے تھے، ہاں، اور سمجھتے تھے ان کو. دراصل یہ آپ کا پہلا شعری مجموعہ صدائے موسم گل جی 90 کی دہائی میں شائع ہوا. 97 جی 97 میں وہ 90 کی دہائی میں شائع ہوا. اور مجھے بھی 2000 کے بعد ملا، ظاہر ہے ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی تھی. آپ نے کتابیں بھیجیں کیونکہ ہمارا فون پہ رابطہ رہا، کچھ انٹرنیٹ پہ رابطہ رہا میرا آپ سے. اور صدائے موسم گل پڑھ کے وہاں بھی پہلی کتاب، عموماً یہی تاثر ہوتا ہے نا کسی شاعر کی پہلی کتاب جو ہے کہ وہ وہاں سے ابھی ایک اڑان بھر رہا ہوتا ہے شاعر وہاں سے. جی جی. لیکن وہاں صدائے موسم گل میں بھی آپ کے ہاں جو شعر نظر آتے ہیں ان میں فنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جو پختگی نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جب آپ سے نہیں ملا تھا تو میرے ذہن میں یہی ایک خیال تھا کہ ایک عرصہ شاعری کرنے کے بعد یہ اس میں سے آپ نے ایک محتاط انتخاب کیا ہے. تو کیا یہ میرا اندازہ درست تھا؟ اصل میں 90 میں جب سیریس تھی شاعری جب میں نے کرنا شروع کیا تو اس میں جو بھی کچھ کہا میں نے اصل میں اتنا مواد تھا نہیں. تو زگا صاحب ایک دن کہنے لگے یار مجموعہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے تھے، کہنے تو کیسی شاعری چھپ رہی ہے، تم اپنا مجموعہ کیوں نہیں چھاپتے؟ میں نے کہا سب وہ ہے کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
4 5 سال لکھتے ہوئے میں کیا نہیں تو اپنا کہنے لگے مجھے چھاپو. تو میں نے کہا سر رہنے دیجیے کیوں وہ کرنا. کہنے لوگ پیسوں کی ضرورت ہے, یہ لو پیسے نکال کے. مذاق نہیں, انہوں نے 2000 ریال ہم رکھ دیے, لوگوں کرو اس کو. میں نے کہا صاحب, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیجیے, آپ کہتے ہیں اس قابل یہ ہے تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے چلو لکھو لاؤ تم دیکھتے ہیں اس کو. اس طرح وہ ہوا. تو پھر انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ صاحب فلاں فلاں کے پاس چلے جاؤ, ان سے کوئی نباشا لکھوا دو. تو میں نے کہا صاحب مجھے کون جانتا ہے, مجھے کیسے آپ جاؤ نہیں لکھیں گے. خیر انہوں نے 2 صاحبان جن کا انہوں نے بھیجا تھا, وہ بڑی شخصیت تھے, انہوں نے تو نہیں کیا. پھر انہوں نے کہنے لگا میں خود لکھوں گا. پھر انہوں نے خود لکھا. ہاں, تو وہ اسی طرح سے وہ ہو گیا. حالانکہ اس میں پھر بعد میں ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہنے لگا یار اس سے اور تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا یہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر جیسا ہو گیا تو ہو گیا. تو خیر وہ سب. دوسری ایک بات یہ بھی تھی اصل میں ہم نے اس وقت تک ہمیں وہی بات بھی ہوتی کہ استاد کی پھر یہ کہ ہم لیکچر قسم کی بات یا کوئی ایسا ہلکا شعر کہہ نہیں سکتے تھے. کہتے تھے تو ہمیں خوف لگ رہا تھا کہ اس پہ یہ ہمیں سننے کو ملے, یہ بات ڈانٹ ملنی پڑے گی. ہاں نہیں باقی میں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ 2 یا 3 مرتبہ کہ میں نے کہا اب تو میرے باپ کی توبہ جو میں شعر کہوں, کیونکہ ایسا وہ آدمی ڈسکریج ہو جاتا تھا ان کے اس سے رویے سے. تو وہ یہی وجہ تھی شاید میرے خیال میں, اس سے آدمی بہتر کام کرنے کی کوشش کہ اچھے سے اچھا آپ کریں. اور جب لے کر آئیں اور اپنے استاد کے پاس یا دوست کے پاس جو بھی ہیں وہ تھے, تو وہ انگلی نہ اٹھے آئے اور کو آپ کو وہ خفت نہ محسوس ہو. تو یہ کافی عرصے تک رہا. تو اس میں یہ بھی دخل ہے شاید کہ یہ جو ہمارے بزرگ تھے زکوٰۃ صاحب یا اس طرح کے اور جو بزرگ ہمارے ان کے معاصرین تھے, اب تو یہ سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے نا جی جی کہ یہ لوگ شعر میں پرفیکشن کے قائل تھے. جس طرح اب آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو کوئی مصرع کدھر کو جا رہا ہے, کوئی مصرع کدھر کو جا رہا ہے, یا بہت سینئر شعراء بھی جو اب آج کل ہمارے ہیں ان کے یہاں ایک رواج بہت عام ہو چلا ہے کہ انہوں نے 7 شعر کے غزل کے کہنے ہیں تو جو ہی مطلع کا ہے فیس بک پہ چڑھا دیا ہے, دوسرا شعر کا ہے فیس بک پہ چڑھا دیا ہے, یعنی کاتا اور لے دوڑی والی بات. کاتا اور لے دوڑی. تو یہ جو لوگ تھے یہ تو مطلب میرا بھی بزرگوں سے واسطہ رہا, تو ان لوگوں کا تو یہ تھا کہ ایک غزل جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی مہینے پڑی رہتی تھی پاس. اب یہ سلیکشن جو ہے ہم زکا صاحب کو جو پہلا شعری مجموعہ چھپا ہے تو اس کا بڑا کڑا سلیکشن جو ہے وہ ارشد زادہ صاحب نے, اچھا, جو ان کے دوست تھے ارشد زادہ صاحب, تو وہ انہوں نے کیا تھا. تو اس میں پھر بھی لے دے رہے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے راضی کیا تھا ان کو, کیونکہ پھر وہ اتفاق ایسا ہوا کہ پتہ نہیں شاید انڈیا میں کسی نے ان کی یہ غزل اپنے نام سے پڑھی. اچھا, تو اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے اپنے دیباچے میں اس میں کہ یار میں نے سوچا کہ یار السن نے میرا نام بھی لکھا ہے. آگے کہا کہ صاحب آپ پورا دیوانی چھاپ دیجیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو, بچائے آسانی سے چوری کر لیں. تو وہ بڑا کہنے پہ پھر نعمان وہیں ہوا کرتا تو کہنے لگا میں چھاپ کے لاؤں گا. تو پھر اس نے آگے یہاں سے کیا, تو وہ بہرحال. اچھا, دوسرا شعری مجموعہ آپ کا جو تھا بدلتی رتوں کی حیرت, ایک تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت نام جو کتابوں کے تلاش کرتے ہیں. نہیں اصل میں وہ تو پہلا تو خیر وہ میری پہلی اس میں غزل ہی وہ ہے صدائے موسم و گل, اس کو غزل پہلی خیر وہ غزل سے ہی لیا گیا تھا. وہ استاد کو بہت پسند آیا تھا غزل, انہوں نے تو پہلی غزل انہوں نے رکھی اسی کو, وہ اسی میں سے میں بات ہو رہی تھی کیا نام رکھا جائے تو کہنے لگی یہ نام ہے, تو پھر وہ رکھ دیا گیا. تو غزل کا ذکر آیا تو میرے خیال میں یہی غزل جو ہے یہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں عنایت فرمائیں. یہ غزل یاد تو مجھے نہیں ہوتی, اگر تھوڑا سا وقت ہے تو میں نکال کے دیکھوں شاید مل جائے کہیں. تو صدائے موسم گل کی بات کر رہے, دیکھتا ہوں اگر اس میں مجھے مل جائے تو. شاد تو اس کی پہلی اصل میں غزل ہے, اس پہ شاید کتاب کا نام بھی شاید اسی سے میرے خیال میں اخذ کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے صاحب کہ تمام رنگ میں ڈوبی فضائے موسم گل. واہ, تمام رنگ میں ڈوبی صدائے موسم, فضائے موسم گل, اڑائے پھرتی ہے دل کو ہوائے موسم گل. واہ 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 واہ, تمام رنگ میں ڈوبی فضائے موسم گل, فضائے موسم گل, اڑائے پھرتی ہے دل کو ہوائے موسم گل. صدا بہار ہیں گلشن کسی کی یادوں کے, کیا کہنے, صدا بہار ہیں گلشن کسی کے یادوں کے, نہ ابتدا نہ یہاں انتہائے موسم گل. واہ, نہ ابتدا نہ یہاں انتہائے موسم گل, اور جنوں ہی موسم گل سے ہے تابہ موسم گل. جنوں ہی موسم گل سے, جنوں ہی موسم گل سے ہے تابہ موسم گل, کسے ہے ہوش یہاں ماں سوائے موسم گل. واہ, کسی ہے ہوش یہاں ماں سوائے موسم گل. اور شعر دیکھیے گا کہ
شکست خواب بہاراں سے اب ہے سرگرداں، واہ، شکست خواب بہاراں سے اب ہے سرگرداں، یہ دل کے تھا کبھی فرما روائے موسم گل، واہ 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 واہ، شکست مکرر، واہ واہ، خواب بہاراں سے اب ہے سرگرداں، یہ دل کے تھا کبھی فرما روائے موسم گل، اور یہیں لٹا تھا کبھی قافلہ بہاروں کا، یہیں لٹا تھا کبھی قافلہ بہاروں کا، یہیں لٹا تھا کبھی قافلہ بہاروں کا، یہیں سے ہو تو ہو پھر ابتدائے موسم، واہ، یہیں سے ہو تو ہو پھر ابتدائی موسم، یہیں لٹا تھا کبھی قافلہ بہاروں کیا کا، عمدہ شعر ہے، واہ واہ واہ، یہیں سے ہو تو ہو پھر ابتدائے موسم گل، اور ایک اضطراب گریباں کے تار تار میں ہے، ایک اضطراب گریباں کے تار تار میں ایک ہے، اضطراب گریباں کے تار تار میں ہے، کہیں ہے دور مگر ہے صدائے موسم گل، واہ، ایک اضطراب، واہ واہ ایک اضطراب گریباں کے تار تار میں ہے، واہ، کہیں ہے دور مگر ہے صدائے موسم گل، کہیں ہے دور مگر ہے صدائے موسم گل، واہ اور بقائے موسم گل کی دعائیں ہیں طارق، واہ، بقائے موسم گل کی دعائیں ہیں طارق، اگرچہ درد خزاں ہے عطائے موسم گل، واہ، بقائے، بقائے موسم گل کی دعائیں ہیں طارق، اگرچہ درد خزاں ہے عطائے موسم گل۔ ناظرین، آپ نے غزل ملاحظہ فرمائی، اور یہ غزل طارق بٹ صاحب کی پہلا جو شعری مجموعہ تھا صدائے موسم گل، اس کی پہلی غزل ہے، جی، اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی کتاب کی پہلی غزل اس پائے کی ہے، تو آگے پھر آپ خود دیکھیں کہ کہاں تک بات گئی ہوگی۔ دراصل دوسرا شعری مجموعہ بدلتی رتوں کی حیرت، جی، اسی طرح جیسے صدائے موسم گل انتہائی خوبصورت نام تھا، یہ بھی مجھے تو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح کے نام، کہ بدلتی رتوں کی حیرت پورا ایک تھیم اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جی دوست، اصل میں یہ بھی شاید کسی میرے خیال میں غزل کے مصرع ہے کہیں، شاید وہاں سے لیا گیا یا ویسے میرے ذہن میں آیا، مگر یہ میرے یاد پڑتا ہے کہ شاید کسی غزل کے کسی کو ایک آدھ یہ مصرع کب شائع ہوئی تھی دوسرا شعری مجموعہ؟ یہ تقریباً میرے خیال میں 2007 میں، شاید 2007 میں، 10 سال بعد تقریباً۔ 10 سال۔ تو اتفاق ہے زاغا صاحب تو انتقال فرما گئے تھے، 2003 میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ تقریباً 1999 میں چلے گئے تھے انڈیا، تو واپس نہیں آئے۔ تو اچھا، ایک تو پھر ان کی سرپرستی بھی ڈائریکٹ جو تھی وہ نہیں ملی، مگر دیکھا انہوں نے شروع میں ایسے کافی غزلیں اور چیزیں، میرا کلام دیکھا ہوتا ان کا، ان کی اجازت تھا۔ اس کے بعد اصل میں پھر ہم ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے نا، سایہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ پہ جب آتا ہے تو پھر وہ اس میں آپ اگر آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر آپ نے میرے پہلا مجموعہ دیکھا ہو تو اس میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہوگا۔ تو ہم تھوڑی سی آزادی کہنا چاہیے نا، یعنی نگرانی ہٹی نا تو کچھ آزادی ہوئی، تو اس میں پھر مطلب کافی کچھ تھوڑی لبرٹی لی ہے آپ نے اس کتاب میں۔ ہاں، تو اس میں جیسے عاشقانہ مضمون ہمیں پہلی میں بہت نہیں کم ملیں گے آپ کو، کیونکہ وہ ان کو اصل میں پسند نہیں تھے استاد محترم کو اس پہ بہت زیادہ وہ کھلا ڈلے باتیں کرنی، تو وہ اس میں آپ کو نظر آتے ہیں، مگر وہ ایک وقت تھا، اس میں اس کو تفصیل میں نہیں جایا سکتا، وہ اس وقت کے لحاظ سے وہ کتاب جو تھی وہ شاید وہ عمر بھی ایسی ہی ہوتی ہے، عمر تو خیر کیا کہنا چاہیے، مگر یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اسی بیس ہوتا ہے، تو اس وقت تھا ایک موسم، تو اس موسم کے لحاظ سے وہ رہا، تو خیر وہ کلیکشن کیا اس کا، اور پھر وہ اس طرح اس کے نام سے مجھے یاد نہیں پڑتا کون سی غزل کا مصرع ہے، مگر میرے خیال میں دراصل میں اس میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو انسان کے گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں، اور انسان جس ماحول میں بڑا ہو رہا ہے، مطلب میں جس طرح بات کرتا ہوں کہ بنیادی جبلتیں ہیں، پھر ثانوی جبلتیں ہیں انسان کی، اور بنیادی جبلتوں کی گروتھ جس ماحول میں ہوتی ہے، جی، اچھا ان کا انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، اور وہی شخصیت جو ہے وہ شعر میں سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو باہر کا سفر تھا، یعنی میں جس طرح سعودیہ کروں گا کہ یہاں سے کراچی سے آپ جب وہاں گئے ہیں، جی، اور پھر اتنا طویل عرصہ وہاں رہے، اور وہ صحراؤں کی زندگی، اور صحراؤں میں آپ نے یقیناً کام بھی وہاں کیا ہوگا، جی، کیونکہ مجھے تو کچھ عرصہ وہاں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، میری تو ساری جو پیریڈ وہاں تھا وہ صحراؤں میں سڑکیں بناتے ہی گزرا، جی، تو وہ ایک عجیب سا، حالانکہ میں بھاولپور سے جب اٹھ کے گیا ہوں تو میرے لیے ریت نئی چیز نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے بڑے صحرا جو تھے وہ تو ہم نے یہاں نہیں دیکھے تھے۔ اچھا، انہوں نے بہت سی چیزوں پہ وہ اثر انداز ہوئیں جو اس وقت تو میرے شعر میں نہیں آئیں، نظموں میں نہیں، لیکن بعد میں
دوستوں نے اشارہ کیا کہ یہ وہ تجربات سامنے آ رہے ہیں جو آپ کے تھے. درست ہے. ایسا ایک بہت پرانی بات، ایک مرتبہ حمید نسیم صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ صاحب پڑھا ہوا تو ہوتا ہے مگر یہ کہ بہت چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتا، بہت چیزیں ہیں ہمیں گزر جاتی. تو کہنے لگا نہیں وہ کہیں جاتا نہیں ہے، وہ مطلب اندر ہوتا ہے اور وہ نکلتا ہے. اور میں نے پھر اس کو آزمایا کہ بعض اوقات ایسے دوستوں سے بات کرتے ہو جن کا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ بہت وسیع ہے اور وہ میں ان کو ہمیشہ بہتر اب بھی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو جانتے نہیں، بہت کم میرا سرمایہ ہے کہ وہی کتابیں پڑھنا یا کرنا. ادبی محفلیں بہت کم میں نے اٹینڈ کی کیونکہ ایک تو ساری آدھی زندگی وہیں گزار دی میں نے سعودی عرب میں. تو میں محسوس کیا کہ واقعی بحث کرتے ہوئے میں انہیں وہ سوال کر رہا ہوں تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں یا وہ بات کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اور آگے بات بڑھ رہی ہے. تو اندازہ ہوا کچھ نہ کچھ رہتا ضرور ہے وہ اندر آپ کے، یعنی وہ لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. یقینی طور پہ آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے مگر وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک چیز دلچسپی سے کی پڑھی ہے تو یا آپ کی بیتی ہے کوئی چیز. تو بلکہ شاعری تو ہوتی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ انقلابی شاعری جیسے وہ ایک زمانے میں ہوتی رہی ہے تو وہ نہیں ہوتا. اسٹیٹمنٹل پوئٹری ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ کوئی کبھی نہ کبھی وہ چیز ابھر کے سامنے آتی ہے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یار ابھی پچھلے دنوں ایک شاید میرے اس شعری مجموعے میں ایک شعر ہے کہ دیکھیے ذہن میں نہیں آ رہا تو بالکل اب عمر ایسی ہو گئی کہ بس وہ ہوتا رہتا. خیر تو خیر وہ سزائے موسم گل کی بات ہو رہی کہ نہیں اس میں بدلتی رتوں کی بدلتی رتوں کی ہے. تو اس میں وہ تقریباً 10 سال بعد تو میں نے شاید اس میں آپ کو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں آپ کو اور بھی نظمیں ملیں گی اور بلکہ کیا کرنا چاہیے اور بھی اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی نظمیں جو ہے 3 سطر نظمیں ملیں گی. تو کافی تبدیلی آئی جو کہ پہلے نہیں تھی پہلی کتاب میں. اس وقت انیشیل پیریڈ تھا، یہ بعد میں ذرا تھوڑی سی آزادی بھی ملی، کوئی مشاہدات بھی بڑھے، کوئی تجربات بھی بڑھے. جی اور یہی تو ارتقاء ہوتا ہے شاید. ہاں کہا جا سکتا ہے آل اینڈ آپ رسپانسبلٹی جب محسوس کرتے ہیں اور پھر آس پاس آپ کے جو یادوس ہوتے ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے آپ نے ملتا رہتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ ماحول جو ہے وہ دیتا ہے آپ کچھ. میں تو کہتا ہوں کہ ہر گزرتا پل جو ہے اس میں جس طرح آپ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی کچھ لوگوں کا نیگیٹو ہوتی ہے کچھ کی پازیٹیو ہوتی ہے. حالات سے یا اجباق سے عکس کرنے کی جو کوتب تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بالکل ہر ایک اس میں کہنا چاہیے ڈگریز الگ الگ ہوتی ہیں کہ کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے کسی کو بالکل نہیں بھی ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ اس کو نہیں ہے مگر وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ کرتا ہے اس کے بھی اندر جاتی ہے کوئی نہ کوئی. اب بات سننے تو یہ تو نہیں کہ بالکل ہی وہ ڈل ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا وہ مظاہرہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے اور بات ہو جاتی ہے اس کا. جو لاشعور میں چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے اپنا روپ دوبارہ دکھاتی ہیں اور وہ شعر کے روپ میں سامنے آتی ہیں. جی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں اظہار تو ہوتا ہے. گفتگو میں آپ کو ہوگا شعر ضروری نہیں کہ شعر ہی ضروری ہو. آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جس موضوع میں گفتگو ہو رہی ہے وہ کہیں سے نکل کے بات آتی ہے جو آپ نے کہیں پڑھی ہے یا آپ پہ بیتی ہے یا گزری ہے یا سنی ہے آپ نے. بالکل تو اس کا اظہار ہوتا ہے. اسی طرح سے ترسیل ہوتی ہے علم کی. میں کل اب ناظرین چاہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے ایک غزل اور سنیں. بدلتی رتوں کی حیرت سے مگر یہ کہ دیکھنا پڑے گا کی حیرت سے اگر یہ PDF فائل کھل جا گئی ہو تو دیکھتے ہیں صاحب. یہ ایک غزل ہے یہ بدلتی رتوں کی حیرت سے جناب کے مطلع اس کا ہے کہ دوست دشمن کو بتانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ. دوست دشمن کو بتانا کہیں پڑ جاتا ہے یوں بھی یہ رشتہ نبھانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ واہ. دوست دشمن کو بتانا کہیں پڑ جاتا ہے یوں بھی یہ رشتہ نبھانا کہیں پڑ جاتا ہے. کج تو ہم رکھتے ہیں دستار انا کو اپنی. واہ. کج تو ہم رکھتے ہیں دستار انا کو اپنی کیا کہیں سر کو جھکانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ. کج تو ہم رکھتے ہیں دستار انا کو اپنی کیا کہیں سر کو جھکانا کہیں پڑ جاتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ اپنے ماضی کا کوئی نقش سنبھالے رکھنا. سبحان اللہ. اپنے ماضی کا کوئی نقش سنبھالے رکھنا کون تھے کیا تھے بتانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ واہ. اپنے ماضی کا کوئی نقش سنبھالے رکھنا کون تھے کیا تھے بتانا کہیں پڑ جاتا ہے.
اور جی کو خوش آتا نہیں ذکر ستم دوست مگر جی کو خوش آتا نہیں ذکر ستم دوست مگر یہ فسانہ بھی سنانا واہ، کہیں پڑ جاتا ہے. جی کو خوش آتا نہیں. جی کو خوش آتا نہیں ذکر ستم دوست مگر یہ فسانہ بھی سنانا کہیں پڑ جاتا ہے. اور وہ تو ملنے کی بہت کرتا ہے کوشش ہم سے وہ تو ملنے کی وہ تو ملنے کی بہت کرتا ہے کوشش ہم سے راہ میں اس کے زمانہ کہیں پڑ جاتا ہے. واہ واہ، وہ تو ملنے کی بہت کرتا ہے کوشش ہم سے واہ واہ. راہ میں اس کی زمانہ کہیں پڑ جاتا ہے. اور کیا یہ لازم ہے کہ ہر بار ہدف بھی ہو کوئی کیا یہ لازم ہے کہ ہر بار ہدف بھی ہو کوئی واہ، تیر بے سمت چلانا کہیں پڑ جاتا کبھی سبحان پڑ اللہ، جاتا کیا شعر ہے. واہ تیر بے سمت چلانا کہیں پڑ ترسا جاتا پھر ہے. عطا ہو. واہ کیا یہ لازم ہے کہ ہر بار ہدف بھی ہو کوئی واہ تیر بے سمت چلانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ. اور کیا ضروری ہے کہ لو ہم سے ملاقات کا وقت کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ لو ہم سے ہم سے ملاقات کا وقت یارو بے وقت بھی جانا کہیں پڑ جاتا ہے. واہ، کیا ضروری ہے کہ لو ہم سے ملاقات کا وقت یارو بے وقت بھی جانا کہیں پڑ جاتا ہے. کہیں پڑ جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ایک نظم سنانا چاہوں جی گا اس میں سے. ارشاد، بالکل. یہ بھی بدلتی رتوں کی حیرت. جی، اس کا عنوان ہے عشق اور سمندر. عشق اور سمندر. یہ نظم ہے اس میں آزاد کہ سمندر اپنے من مانے کنارے خود بناتا ہے. واہ. عشق اور سمندر اس کا عنوان ہے جی. کہ سمندر اپنے من مانے کنارے خود بناتا ہے. غضب کا نقش گر ہے یہ واہ بنائے نو بنو منظر کہیں بھی اپنے من چاہے. واہ. سمندر اپنے من مانے کنارے خود بناتا ہے. غضب کا نقش گر ہے یہ بنائے نو بنو منظر کہیں بھی اپنے من چاہے. زمیں ہو نرم و سبزہ روح کہ وہ سنگین چٹانیں ہوں. کیا کہنے. زمیں ہو نرم و سبزہ روح کہ وہ سنگین چٹانیں ہوں. عجب ایک والہانہ پن سے ملتا ہے وہ ہر ایک سے. واہ. زمیں ہو نرم و سبزہ روح کہ وہ سنگین چٹانیں ہوں. عجب ایک والہانہ پن سے ملتا ہے وہ ہر ایک سے. کہیں یہ دور تک پھیلائے اپنی نیل گوں چادر تماشا دیکھتا ہے آپ اپنی بے قراری کا. واہ. کہیں یہ دور تک پھیلائے اپنی نیل گوں چادر تماشا دیکھتا ہے آپ اپنی بے قراری کا. کہیں اپنے بنائے منظروں کے رنگ میں سمٹا بڑا جادو جگاتا ہے. واہ واہ. کہیں اپنے بنائے منظروں کے رنگ میں سمٹا بڑا جادو جگاتا ہے. عجب ہے اپنی خصلت میں عجب ہے اپنی طینت میں قدم چھوتا ہے ان کے جو اسے آزاد رہنے دیں. واہ. عجب ہے اپنی خصلت میں عجب ہے اپنی طینت میں قدم چھوتا ہے ان کے جو اسے آزاد رہنے دیں. مگر جو راہ روکیں چاہیں اس کو قید کر لینا مٹا دیتا ہے ان کو پے بپے موجوں کی یورش سے. بہت اچھے. واہ واہ. قدم چھوتا ہے ان کے جو اسے آزاد رہنے دیں مگر جو راہ روکیں چاہیں اس کو قید کر لینا مٹا دیتا ہے ان کو پے بپے موجوں کی یورش سے. کوئی بھی اس کی جولانی مقید کر نہیں سکتا. واہ. غضب ہے اپنی قوت میں واہ. عجب ہے اپنی وحشت میں. یہ ہر ساحل پہ بکھرے ریت کے اوراق دیکھے ہیں کیا بات ہے. یہ ہر ساحل پہ بکھرے ریت کے اوراق دیکھے ہیں. یوں ہی لکھتا ہے وہ اپنی جنو خیزی کے افسانے. واہ. یہ ہر ساحل پہ بکھرے ریت کے اوراق دیکھے ہیں. یوں ہی لکھتا ہے وہ اپنی جنو خیزی کے افسانے. میری جان عشق وحشت میں سمندر سے فزوں تر ہے. بہت اچھے. میری جان عشق وحشت میں سمندر سے فزوں تر ہے. سو اس وحشی کو بھی اپنے کنارے خود بنانے دو. واہ واہ. بہت عمدہ. ناظرین، آپ نے بدلتی رتوں کی حیرت سے ایک غزل طارق صاحب نے ہمیں سنائی، ایک نظم ہم نے سنی اور بہت لطف آیا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ 2007 میں بدلتی رتوں کی حیرت کی اشاعت ہوئی اور اس کے بعد تاحال 2023 جی آپ کا ایک مجموعہ کلام جو ہے کتنے موسم خواب ہوئے. جی ہاں. تو ناموں کی روش تو وہی رہی آپ کی کہ چن کے خوبصورت نام آپ نے اپنے مجموعہ کلام کا رکھا. اتفاق ہے اس موسم ہی کا ذکر ہے. تقریباً رتیں ہیں موسم اتفاق. وہ مجھے شاید یہ میرے اندر میں کہیں ہو یہ موسموں کا ذکر یا یہ لفظ میرے پہ زیادہ مجھے سوٹ کرتا ہے. یا میں تو اس کو اور حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ صدائی موسم گل ہے، پھر اس پہ بدلتی رتوں کی حیرت ہے، پھر وہ یہ ہے کہ کتنے وہ جو خواب تھے، کتنے موسم جو تھے وہ خواب ہو گئے. جی
گزر گئے. وقت کے ساتھ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے یقیناً. اب جو گزر گیا بیت گیا تو اس کے وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں بھول. اچھا, یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی جو آپ کے ہاں ہے, یہ کم و بیش 15 سال کا عرصہ بنتا ہے, تقریباً 15 سال کا عرصہ بنتا ہے جو آپ کا قلم شعری مجموعہ شائع ہو رہا ہے. تو اس میں مجھے ایک تبدیلی یہ نظر آئی ہے کہ فکری سطح پہ تو تبدیلی لازمی تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے تجربات و مشاہدات جو تھے ان میں وسعت بھی آئی, ان میں آگے بھی بڑھے آپ. لیکن اس میں اسلوب میں جو ایک تبدیلی آئی ہے, ہمارے ہاں تو عام طور پہ یہی کہہ دیا جاتا ہے نا کہ صاحب اسلوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1960 میں پہلی کتاب آئی تھی کسی شخص کی, تو 2010 میں بھی یہ تو وہی شاعر ہے جو 1960 میں نظر آیا تھا. تو میرے خیال میں تو یہ ایک طرح کا انجماد ہوتا ہے. شعری سفر جو ہے وہ فکری یا اسلوب کی سطح پہ رک جاتا ہے. اچھا, تو اب آپ کا جو شعری مجموعہ اب آ رہا ہے اس میں جو وقفہ ہے وہ زیادہ ہے اور اسلوب جو ہے وہ پچھلی دونوں کتب سے قطعی مختلف ہے. تو میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا ایسا. جی بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ لازمات عمر گزرتی جاتی ہے, آدمی کے تجربات میں آ جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ سیکھتا بھی ہے یقیناً وقت کے اس میں ساتھ ایک ساتھ. چیز اور مجھے نظر آ رہی ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ جس طرح مانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے ایک چیز فیل ہوئی, وہ احساس یہ ہوا کہ یہاں آپ کے ہاں جو ہمارا کلاسک شعری سرمایہ ہے جی, اس کا انجذاب آپ کے ہاں مجھے بہت گہرا نظر آیا. مطلب اس کا ملاپ جو آپ کے حال سے ہے, اس لب و لہجے کا, اور بعض جگہ آپ نے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو میرے خیال میں اگر میں دیکھوں تو مجھے پچھلے 50 سال میں کچھ الفاظ کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کے علاوہ, اس مجموعے کے علاوہ. مطالعہ تو خیر شعری مطالعہ تو کافی رہا ہے, تو اس کے بارے میں اپنے طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ ایک نظم یا ایک شعر لکھتے ہوئے وہ ینگ ایج میں یا شروع میں تو ہوتا ہے کہ بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ قافیہ کیا اور کیا. اب ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے اپنے آپ وہ نکلنے لگتی ہیں یہ چیزیں, کیا لفظ کہاں آنا ہے, کیسے آنا ہے, یا تو پریکٹس کر لیں اس کو یا مشق کر لیں. نہیں, 2007 میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں. میں 2008 میں ریٹائر اور پاکستان آئے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے زیادہ وقت شاعری کو دیا ہے. میرے خیال میں پڑھنے کو دیا, مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے. نہیں, مطالعہ تو تقریباً ہمیشہ ہی رہا ہے ساتھ ہی, کیونکہ ہاں اور تو میرے پاس کوئی کام ہی نہیں سوائے کہ میں بہتر پوئٹری بھی اور دوسری چیزیں بھی ادب پڑھتا رہوں, اردو ادب بھی زیادہ. تو وہی رہا. پھر کچھ عرصہ تو آنے کے بعد تو 2-3 سال تو بالکل ہی شعر نہیں کہا, کیونکہ وہ جب آیا ہم تو یقیناً سروس چھوڑ کے آیا, تو یہاں پر کچھ روزگار کو بندوبست اس طرح کی چیزوں میں الجھے رہے, تو شعر ہوتے رہے, لکھتے رہے. بیچ میں یہ کہ مکمل طور پہ کوئی غزل نہیں ہوئی. لیکن یہاں میر سے آپ کا تعلق مجھے بڑا گہرا دکھائی دے رہا ہے, جو پہلی کتابوں میں نہیں ہے. مجھے اس کا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر یہ کہ بہرحال میر کا مطالعہ رہا ہے. میں نے امریکہ یقیناً میرے پاس ان کی کلام ہے, میں کافی مدت سے تو اب دیکھا بھی نہیں, مگر یہ کہ اثر تو ہوتا ہے نا. اگر آپ نے کلاسک پڑھا ہے ادب تو اس کے اثرات تو رہتے ہیں. وہی میں واجہ سے بات ہوئی کہ آپ کو ذہن میں نہیں ہوتا کہ آپ کو یاد ہے, آپ نے رٹا ہوا ہے لفظ, آپ کی شعور لا شعور میں موجود ہوتی ہے وہ لفظ. اور کافی یعنی بعض اوقات ایک وقت آتا ہے کہ آدمی ہر وہ چیز اپنی مرضی سے نہیں لے کر آتا. یعنی ایک کیا کہنا چاہیے, ایک وال ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے, تو وہ وقت کے ساتھ وہ اپنا یا کہنا چاہیے جو آپ نے مضمون لیا وہ اپنا الفاظ خود لے کر آتا ہے, جیسے پرانی بات لوگ کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب وہ کہہ چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ شاید بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ لفظ مناسب نہیں تھا, اس کو یہ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. ایسا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جو ایک دفعہ شعر کہا اس کو میں تبدیل کرنے کی کوشش کی, مگر آخر کار کئی مہینوں بعد پتہ لگا میں نے اسی کو رکھا جو پہلے کہہ چکا ہوں. تو یہ تو وقت کے ساتھ یقیناً ہوتا ہے. ناظرین, میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جو طارق صاحب کا اب تیسرا شعری مجموعہ آ رہا ہے, اس میں جو مجھے جتنی غزلیں میں دیکھ سکا ہوں ان میں ایک بڑا ایک بلینڈ نظر آیا ہے. اور میں نے تو اس میں یہ بھی مجھے کہہ سکتا ہوں کہ ماضی, حال اور مستقبل ان کا ایک بلینڈ بنتا نظر آ رہا ہے. 3 زمانے, بلکہ یوں لگتا ہے کہ ایک شخص 3 زندگیاں گزار رہا تھا
اور وہ یکدم اس نے ان تینوں کو ایک کر دیا. اس پہ ظاہر ہے میں آپ سے جواب نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے. آپ کا تجزیہ جو ہے کسی حد تک درست ہے، بلکہ کہنا چاہیے تھا کافی حد تک. وہ یوں کہ آپ کی کتاب کا عنوان آپ نے پڑھا جی کہ کتنے موسم خواب ہوئے، تو یقیناً ایک یہ یاد ہی ہے. آدمی سوچتا ہے جو گزر گیا، اب یقیناً اس وقت آگے آپ کو ایک ایک چہرہ یاد آتا ہے، جن سے وہ رفاقتیں یاد آتی ہیں، وہ دوستیں یاد آتی ہیں، وہ صحبتیں یاد آتی ہیں جو آپ نے سب کی ہیں، وہ کاوشیں جو آپ نے زندہ رہنے کے لیے کیں یا خوشی حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. آپ جو خالی بیٹھے ہوتے ہیں اس عمر میں آگے آہستہ آہستہ تو ہم آپ کو یلغار کرتے ہیں، تو آپ پھر ان کو دیکھتے ہیں، وہ تصویریں سامنے آتی ہیں ساری آپ کے سامنے، تو وہ خود ہی وہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ کتاب کا عنوان ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس میں کیسی پوئٹری ہو سکتی ہے. میں بہت سے لوگ ہیں جن کے یہاں ہمیں صرف ماضی نظر آتا ہے، مطلب جس عمر میں آپ ہیں آپ اس کی بار بار بات کر رہے ہیں، ہاں آپ نے اس ماضی کو صرف ماضی نہیں دیکھیں بنایا. صاحب، ایک تو ایک اور بھی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ عشق، محبت، ایک تو ایک عام جذباتی جسمانی رشتے ہوتے ہیں، ایک روحانی رشتے کی بات بھی ہوتی ہے. شاید یہ وقت ہے یا وہ تھا اندر کہیں موجود، کہ میں سمجھتا ہوں میرے اندر موجود رہا ہمیشہ، کہ ایک وہ جو ربانی قوت ہے یا ایک صحیح معنوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے عشق، اس کے بارے میں سوچنا دیکھنا اور اس کو دیکھنا، تو شاید اس طرف رجحان زیادہ نظر آتا ہو. وہ جیسے وہ قطرے وہ کیا کہتے ہیں کہ دریا ملنے کے دریا بننے والی بات ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائپ کا شاید کوئی بات ایسی ہو. تو ممکن آپ محسوس کر سکتے ہیں. میں نے تو جو کہا محسوس کیا اس کو لکھ دیا. اب یہ شاعر عموماً یہی کہتے ہیں کہ میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا. نہیں جو لکھنا لکھ دیا کی بات نہیں ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. لکھنا کی بات وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں اس کو. نہیں میں مفاہیم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مفاہیم وہ کہتے ہیں یقین ایسا ہوتا ہے، تو وہ کوشش اس کا آتا ہے کہ وہ دیکھتا، خود بھی دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. جب آپ دوسروں کی شاعری پہ نظر کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر اپنا تو تجزیہ آسانی سے کر سکتے ہیں نا آپ. یعنی آپ اپنے نقاد، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شاعر کا سب سے پہلا نقاد وہ خود ہوتا ہے. ہر آدمی ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے اپنے فعل پہ. وہ بات یہ ہے کہ وہ درگزر کر دے اپنے بعض چیزوں پر پردہ پوشی کرے، چشم پوشی کرے، ورنہ تو حقیقت تو اس کی سامنے ہی ہوتی ہے جو کچھ ہے. اگر اس کا مطالعہ وسیع ہے، اس نے دیکھا ہے، مشاہدہ وسیع ہے، دیکھا ہے، تو ہوتا ہے. اپنی غلطیاں بھی اس نظر میں ہوتی ہیں، اور جو دوسروں کے آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں تو اپنی طرف بھی انگلی کر سکتا ہے آدمی کہ ہاں بھی ہے، اشارہ کر سکتا ہے. صاحب ایک مجھے یہاں ایک نظمیں تو آپ نے پہلے بھی کہیں، مختصر نظمیں بھی، طویل نظم بھی ہم نے آپ سے سنی جی بدلتی رتوں کی حیرت سے. اب جو آپ کی نئی کتاب آ رہی ہے اس میں نظمیں بھی ہیں، غزلوں کا حصہ زیادہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غزلیں جو ہیں وہ اپنا رنگ اس بھرپور طریقے سے جما رہی ہیں کہ وہ ادھر ادھر نظر نہیں جانے دے رہی. اور اس کے بعد نظمیں ہیں اس میں تروینی. جی تروینی چونکہ نسبتاً جو ہے اس کی عمر کم ہے ابھی، اور یہاں ہمارے ہاں اختلافات بھی بہت سے رہے کہ جس طرح ہمارے ہاں مائیہ تھا 3 مصروں کا، اس کا ایک خاص ٹرینڈ تھا، خاص بیر تھی ہماری اس کی. جی اور پھر ہمارے ہاں ہائیکو جو ہے وہ آئی، اس سے پہلے سلاسی تھی یا تسلیس تھی، اور پھر اب یہ تروینی جو ہے. تو تروینی کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ اصل میں گلزار صاحب کا میں نے مطالعہ کیا، انہوں نے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اس کو کہا، اور تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی کہوں. تو اتفاق سے شاید میری سالگرہ کا دن تھا، تو شاید میں نے زندگی میں پہلی لکھی. اس کے بعد شاید 8-10 اسی دن شاید لکھی ہو گئی. کہ اگر یاد ہے تو میرے خیال میں دیکھیے میں دیکھتا ہوں اگر اس میں کہیں مل جاتی تو اچھی بات. آپ اسے اب صحیح مصری کہہ لیں یا کہ وہ جو ہے کہ اصل میں گلزار صاحب نے جو تروینی نام دیا اسے اور کہا، تو وہ ان کا یہ تھا کہ پہلے وہ شعروں میں 2 مصروں میں جو بات کہتے ہیں اصل میں تیسرا مصرع، جیسے رباعی کا چوتھا مصرع جو ہوتا ہے اس طرح سے یہ بھی تو زوراور ہوتا ہے، یا وہ اس میں وہ بات پہلی ہاں پنچنگ، یا بلکہ 2 مصروں کو اور بات ہو رہی ہوتی ہے، تیسری میں جا کے وہ بات کرتے ہیں تو بات آپ کا ذہن کہیں اور طرف نکلتا ہے جا کے، آپ کچھ اور. تو یہ اصل میں شاید پہلی میں نے تروینی جو لکھی وہ شاید میرے سالگرہ کا دن تھا. جی ارشاد. تو یہ ہوا کہ کاش یوں ہوتا کہ ہم ساتھ نہ ہوتے اپنے. واہ. کاش یوں ہوتا کہ ہم ساتھ نہ ہوتے اپنے، تو جو ملتا کہیں تنہائی کا شکوہ کرتے. واہ. کاش یوں ہوتا کہ ہم ساتھ نہ ہوتے اپنے، تو جو ملتا کہیں تنہائی کا شکوہ کرتے. آج ایک اور برس بیت گیا اپنے ہی ساتھ. واہ واہ. آج ایک اور برس بیت گیا اپنے ہی ساتھ. تو یہ شاید پہلی تروینی میں نے
کئی تو اس میرے خیال میں اس کے کچھ عرصے بعد وہ 6-7-8 اس میں ہو گئی تھیں. تو ایک میں اور پیش کرتا ہوں. جی اور ارشاد. کہ ساتھ ایک عمر کا تھا یار فرشتوں تم سے. ساتھ ایک عمر کا تھا یار فرشتوں تم سے. لمحہ جاتا ہے کیا ختم تھا سانسوں کا شمار. واہ. لمحہ جاتا ہے کیا ختم تھا سانسوں کا شمار. تم وہی کھاتا لیے آن کھڑے ہو سر پر. واہ. تم وہی کھاتا لیے تم وہی کھاتا لیے آن کھڑے ہو سر پر. واہ. اور ایک یہ بھی وہ اسی شروع کی جس میں 8-10 اس کے بعد کچھ اور میں نے بھی کہا کہ گزرنا ہو جو ادھر سے تو ملنے آؤ کبھی. گزرنا ہو جو ادھر سے تو ملنے آؤ. گزرنا ہو جو ادھر سے تو ملنے آؤ کبھی. کباب سینکنے ہیں کچھ پرانی یادوں کے. واہ. کباب سینکنے ہیں. سینکنے ہیں کچھ پرانی یادوں کے. تمہارے سینے ذرا سی تو آنچ ہوگی ابھی. واہ. واہ. گزرنا ہو جو ادھر سے تو ملنے آؤ کبھی. کباب سینکنے ہیں کچھ پرانی یادوں کے. تمہارے سینے ذرا سی تو آنچ ہوگی ابھی. واہ. تو گویا تروینی جو تھی وہ گلزار صاحب سے آپ نے جی اس کا تاثر. ہاں مجھے اچھی لگی تو میرا دل چاہا میں نے کہا اور وہ ایک مدت تک ہوتی رہیں. جی نئی غزلوں میں سے کوئی غزل ہمیں سنائیے گا. دیکھتا ہوں سر. دیکھیں کیا ملتا ہے اس میں. یہ اصل میں ہے تو ایک ہی اسٹائل کی غزلیں ہوئی ہیں مگر میں اس میں سے آخری پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. کہ 5 شعر ہیں ٹوٹل اس میں. اجازت. جی ارشاد. کہ داستاں داغ داغ میں کیا ہے. بہت اچھے. داستاں داغ داغ میں کیا ہے. کیا کہوں کس ایاغ میں کیا ہے. واہ. داستاں داغ داغ میں کیا ہے. کیا کہوں کس ایاغ میں کیا ہے. اور کیا ہے روشن چراغ سے باہر. واہ. کیا ہے روشن چراغ سے باہر. جل گیا جو چراغ میں کیا ہے. واہ واہ واہ. کیا ہے روشن چراغ سے باہر. جل گیا جو چراغ میں کیا ہے. جب نہیں ہے نظارہ کش کوئی. واہ. جب نہیں ہے نظارہ کش کوئی. دشت میں کیا ہے باغ میں کیا ہے. واہ. جب نہیں ہے نظارہ کش کوئی. دشت میں کیا ہے باغ میں کیا ہے. اور جو بیک جرہ مست پھرتے ہیں. واہ. جو بیک جرہ مست پھرتے ہیں. کیا بتائیں ایاغ میں کیا ہے. واہ واہ. جو بیک جرہ مست پھرتے ہیں. کیا بتائیں ایاغ میں کیا ہے. اور جلنے والے تو جل بجھے کب کے. سبحان اللہ. جلنے والے تو جل بجھے کب کے. یہ ہوا اب سراغ میں کیا ہے. واہ. جلنے والے تو جل بجھے کب کے. یہ ہوا اب سراغ میں کیا ہے. داستاں داغ داغ میں کیا ہے. کیا داستاں داغ داغ میں کیا ہے. کیا کہوں کس ایاغ میں کیا ہے. داستاں داغ داغ میں کیا ہے. کیا کہوں کس ایاغ میں کیا ہے. ایک اور غزل تھی اصل میں اسی اس میں مگر یہ ایک ہی دن بیٹھے بیٹھے یہ ہوئی کہ اس میں قافیہ ذرا مل جاتا کہ گفتگو میرے باپ میں کیا ہے. گفتگو میرے باپ میں کیا ہے. گفتگو میرے باپ میں کیا ہے. مجھ سوا مجھ خراب میں کیا ہے. واہ. گفتگو میرے باپ میں کیا ہے. گفتگو میرے باپ میں کیا ہے. مجھ سوا مجھ خراب میں کیا ہے. اور لوٹ کر پھر نہ آئے اپنی طرف. لوٹ کر پھر نہ آئے اپنی طرف. پاؤں رکھا رکاب میں کیا ہے. واہ. لوٹ کر پھر نہ آئے اپنی طرف. پاؤں رکھا رکاب میں کیا ہے. اور جتنا ہونا تھا ہو چکا میں خراب. سبحان اللہ. کیا شعر ہے. واہ. جتنا ہونا تھا ہو چکا میں خراب. حکمت اب سد باب میں کیا کہنے ہیں. کیا کہنے ہیں. حکمت اب سد باب میں کیا ہے. جتنا ہو چکا تھا جتنا ہونا تھا ہو چکا میں خراب. اور جو بھی ہوتا ہے کر دکھایا ہے. واہ. جو بھی ہوتا ہے کر دکھایا ہے. عشق مسموع کتاب میں کیا ہے. واہ واہ. جو بھی ہوتا ہے. اور ہاتھ سے جب نکل گیا ہے وقت. ہاتھ سے جب نکل گیا ہے وقت. پوچھنا کیا حساب میں کیا ہے. واہ. ہاتھ سے جب نکل گیا ہے. ہاتھ سے جب نکل گیا ہے وقت. پوچھنا کیا حساب میں کیا ہے. واہ. شکریہ جی. بہت بہت بڑی نوازش. وہ شعر پھر عطا ہو جی. جتنا ہونا تھا ہو چکا. ہاں جتنا ہونا تھا ہو چکا میں خراب. حکمت اب سد باب میں کیا ہے. سبحان اللہ. اور گفتگو میرے باب میں کیا ہے. مجھ سوا مجھ خراب میں کیا ہے. بہت شکریہ طارق صاحب. بہت بہت آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. نوازش. اب میں مختصر سی بات کروں گا آپ سے کہ چند جملوں میں کہ آپ کا جو سارا شعری سفر سارا
یہ زندگی کا پیشہ ورانہ سفر اور زندگی مطلب زندگی میں کئی شعبے ہوتے ہیں نا, ایک انسان کئی زندگیاں جی رہا ہوتا ہے, گھر میں, باہر میں, کتابوں میں, اپنی تخلیقات میں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے نا, تو آپ اس میں کہاں تک اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں مجموعی طور پر؟ صاحب زیادہ کی کبھی تمنا رہی نہیں کسی بھی چیز میں. ایک نارمل طریقے سے ایک درمیان تب اس میں طریقے سے زندگی گزاری ہے, نہ بہت کسی چیز کی خواہش کی, نام کی یا کہ دولت کی, پیسے کی, اسی چیز کی. تو اللہ کا احسان رہا کہ اس نے جو دیا اسی میں ہم نے, جو ہمارے پاس ہے اس کو جانتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے اپنا, وہی بہت ہے. اور اسی میں اطمینان سے میں خوش ہوں. مطلب احسان میرے رب کا کہ بڑے اطمینان سے زندگی گزاری, نہ کہ بھی طلب رہی ہے بہت زیادہ اس کی, اور نہ وہ ہے کہ. دراصل ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے, میں عموماً اس سے گریز کرتا ہوں, لیکن آپ کا معاملہ کچھ مختلف ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شور شرابہ نہیں کیا, جنہوں نے مشاعرے پڑھنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کی, جو نام کے پیچھے نہیں بھاگے, خاموشی سے بیٹھے آپ کام کرتے رہے اپنا, خواہ وہ عرب کے صحرا ہوں یا کراچی شہر ہو. آپ اپنا لکھتے چلے گئے, پڑھتے چلے گئے, اپنے مشاہدات رقم کرتے گئے, تجربات آپ کے ہمارے سامنے آتے رہے. تو اس سارے سفر میں جو آپ کو احباب ملے, وہ مجھے بہت سو کے نام آتے ہیں, کچھ کو میں جانتا بھی ہوں, وہ ہمیشہ چنیدہ نام رہے ہیں. بہت وسیع ایک حلقہ نہیں ادیبوں میں رہا, شاعروں ادیبوں میں آپ کا مخصوص نام رہے ہیں. اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ شاید طبیعت کی عاجزی جو ہے. طبیعت کی عاجزی نہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے مطلب ہے کہ ایک مجہول سے انسان کو جنہوں نے پسند کیا, جو چار پانچ دوست ملتے رہے, یہ ان کا وہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پسند کیا, میرے ساتھ سلسلے رکھے. ورنہ ایک غیر مجلسی انسان کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے بڑا مشکل کام ویسے ہوتا ہے. یہ مزاج کا حصہ رہا میرا کہ میں عموماً دور بھاگتا رہا اس مجلسوں سے, کم جاتا تھا. دوست مجبور کر کے لے جاتے تو جاتا تھا, کوئی ساتھ نبھانا ہوتا ہے دوستوں کا. تو میں خود, یہ تو میرے دوستوں کا کمال ہے, جو اللہ نے جو مجھے دیے اچھے مخلص دوست دیے, بے لوث دوست دیے, کہ انہیں کے ساتھ واسطہ رہا اور وہ اچھے ملے. میرے ساتھ نبھا انہوں نے کیا, یہ ان کا کمال ہے. یعنی ان کا کمال ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اس میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں بنا رہے, آپ سب کریڈٹ ان کو دے رہے ہیں, دوستوں کو. دیکھ لیجیے, اب آپ اس کی زندہ مثال آپ خود ہیں. اب آپ سے تعلق ہونے کے بعد کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی؟ میرا خیال 6-7 سال بعد. جی پہلی ملاقات, ورنہ آپ سے تو ٹیلی فون میں بات اس طرح تعارف آپ کا ہوا شاید 2005 میں, شاید جب آپ نے 2004 میں وہ کیا تھا کہ اس کا جب آپ نے یاہو گروپ بنایا تھا مجلس ادب, جب آصف صاحب سرگرم تھے, عاصم مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت, بڑے اچھے انسان تھے, بہت کچھ ان سے اچھا گزرا. ان کے رہا, پھر آپ کا اس میں رہا. تو اس وقت آپ سے وہی خط و کتابت یا ٹیلی فون وغیرہ یا اس پہ نیٹ پہ بات تھی. ملاقات کہیں جا کے ہوتی ہے 2011 میں, 6 سال بعد. تو یہ پھر آپ چلا آ رہا وہ, جب سے یہ سلسلہ ہٹے نہیں, نہ آپ ہم پیچھے ہٹے نہ ہم ہٹے. تو حالانکہ میرے خیال میں 2011 سے اب تک یہ 4-5 ملاقات ہوگی 13-14 برس. وہ تو میں کہتا ہوں دوستوں میں بھی کہ طارق بٹ صاحب سے ہماری ملاقاتیں کم اور تعلق زیادہ مضبوط تعلق ہے, اس لیے کہ ایک تو ویسی زمینی دوری بھی ہے کہ میں کراچی میں ہوتا ہوں, آپ ہوتے ہیں لاہور میں یا ادھر, تو اس کا بھی ہے. باقی بھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, مطلب وہ جب آپ ایک عمر ہوتی ہے جب کہ آپ میں mortality زیادہ ہوتی ہے, تو پھر وہ آنا جانا سفر ہر چیز, جیسے زندہ مثال ہمارے سامنے نام لے سکتا ہوں, ظہیم رشید صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, آپ کہاں سے انوی طور پہ آتے ہیں بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے دیکھا نا یہ ہے عمر, ان کی ویٹیلٹی بھی ہے, اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے, تو وہ نکلے میں سفر پہ پہنچے میں آپ سے ملنے کے لیے. تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے. اب ہم جس عمر کے حصے میں پہنچ گئے تو اب دل چاہتا ہے کہ بیٹھے رہیں, جس نے آنا مل لے یار آ کے, یا ہیلو کر لے دور سے, ٹیلی فون میں کر لے. تو وقت کی بات بھی ہے, ہمت اور وقت. پھر ہمارے یہاں کا ماحول بھی اکثر میں جو شہری ماحول یہاں پر رہا ہے, اس میں وقت کا ضیاع بہت دیکھا گیا ہم نے. کہ آپ 6 بجے آپ کوئی رکھتے ہیں پروگرام,
آپ پہنچتے ہیں 6 بجے، معلوم ہو کہ وہ 10 بجے شروع ہو رہا ہے، 9 بجے شروع ہو رہا ہے بڑا پروگرام۔ عجیب سی صورتحال۔ اب وہ کہاں اتنی ہمت کے بیٹھا رہے آدمی اتنی دیر تک جی بالکل انتظار کرتے رہتے، بس اسی وجوہات ہیں بس۔ در صاحب آخری سوال آپ سے کہ اردو شاعری بالخصوص اردو غزل، اس کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ مستقبل تو مطلب ہے کہ ہمیشہ سے اچھا ہی رہا اس کا۔ دیکھیں نا، جب ایک زمانہ تھا کہ نظم وہ کہہ رہے تھے صاحب اس طرح کی غزل ختم ہو گئی، جس طرح کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی لوگ ختم کر دیتے ہیں، اللہ نہیں رہا، خدا نہیں رہا، اللہ تو نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں اس میں آتی رہتی ہیں۔ غزل ابھی بھی بہت سے لوگ قدیم رنگ میں کہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، وہی مضامین دوبارہ لے کے آتے ہیں، تو وہ تو چلتا رہتا سلسلہ۔ اس میں سے غزل تو ایک طاقتور چیز ہے، میرے خیال کا اچھا وہ اس کا وہ عنصر ہے۔ تو وہ دیکھیں کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک الگ ایک نظم کی حیثیت رکھتا ہے، آپ سے ایک مکمل بات کہتے ہیں اس کے اندر، تو یقیناً ایک ایسی توانا صنف جو ہے وہ تو رہے گی ہمیشہ۔ لیکن یہ جو ہم نے انتظار حسین صاحب مرحوم ہو گئے، اب اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ اور خاص کر ظفر اقبال صاحب جو ہیں جی، وہ تو بار بار اردو غزل کی موت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ موت کا اعلان کرنے کے باوجود 35 شعر وہ غزل فرماتے ہیں، تو یعنی خود بھی کہے جا رہے ہیں اور اعلان بھی کیے جا ہاں رہے تو اپنی اولاد میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو پھر دیکھ لیجیے۔ نہیں اب ہمارے دیکھیں میں کراچی سے آیا ہوں، مجھے ان کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے بہت زیادہ۔ میں دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے، یہ کالم بھی لکھتا ہے، یہ شاعری بھی، تنقید بھی بڑی عمدہ کرتا ہے، شعر بھی کہتا ہے، اور اچھا پھر یہ کہ بڑے خلوص کے ساتھ اور بغیر کسی بلاس، یعنی کہنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں نا آدمی خدمت، حالانکہ میں ان چیزوں کو قائل نہیں ہوں کہ خدمت کیا چیز ہوتی ہے آدمی، وہ ایک اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے علمی ہے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا دینا، جن کا کام ہوتا ہے دینا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دیتے ہیں، لیتے کم ہیں، دینا ہوتا ہے، تو ان کے پاس ہے اتنا علمی سرمایہ ہے کہ یہ بانٹتے ہیں۔ میں خود اسی لیے آیا ہوں ان کے پاس کہ ان سے کچھ حاصل کر سکوں، جو کچھ انہیں آتا ہے اپنی کتاب میں ان کے لے کر۔ میں نے کہا دیکھو یار اس میں کیا کیا ہے، کیا ہم چھانٹ کے نکال سکتے ہیں، تو میں خود اپنا مجموعہ نیا جو ہے ان کے شیئر کرنے آیا ہوں ان سے۔ اصل میں ملنے کا بہانہ ہی ہوتا ہے، ورنہ باقی سب کہانیاں ہیں ساری، کیونکہ ایسے لوگوں سے ملنا، اور باقی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کسی وقت آیا کہ لوگ کہیں گے جی نوید صادق صاحب سے ہم ملتے رہے ہیں، ان کے دور میں زندہ رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ ناظرین، طارق صاحب سے ہماری بڑی خوشگوار اور بڑی عمدہ گفتگو آج کی رہی، اور یقیناً ایسے مواقع ہمیں دوبارہ بھی ملتے رہیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔